اور سب سے بڑا آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب یہ ہے کہ تقسیم وراثت کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے. جائیداد کو تقسیم کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے. ہمارے لیے وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 9, 10, 11 یہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے تو مسلسل اللہ نے بتایا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے آپس میں جھگڑے نہ ہو. آج جو جھگڑے ہیں وہ اس لیے ہے کہ جائیداد کو لے کر, مال کو لے کر, دکان کو لے کر. والد محترم کا انتقال ہوا, بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو شریعت ہم سے کیا کہتی ہے یہ میرا اور آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. شریعت کا یہ کہنا ہے کہ آپ واضح کر دو, کلیئر کر دو کہ کس حیثیت سے آپ اپنے والد کی دکان میں کام کر رہے ہیں. ابا نے ایک دکان ڈالی, بیٹے اس دکان میں مال بھی لگا رہے ہیں, وقت بھی لگا رہے ہیں, لیکن فکس نہیں ہے کہ بیٹے پارٹنر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا پھر صرف مدد کے طور پر اور والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے دکان میں کام کر رہے ہیں. کچھ بھی طے نہیں کیا. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابا اور ہمارے اندر حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنا گھر کا مسئلہ ہے. جب گھر کا مسئلہ سمجھ کر آپ کام کر رہے ہیں تو اب اس دکان میں والد محترم کا ہی حصہ مانا جائے گا. بیٹا چاہے 10 سال اس دکان میں لگائے یا پوری اپنی جائیداد لگائے, پوری مال و دولت لگائے, لیکن اگر کلیئر نہیں ہوا کہ یہ بیٹا کس حیثیت سے کام کر رہا ہے تو جتنی اس نے خدمت اور جتنا وقت دکان پر لگایا وہ سب صرف اور صرف والد کی مدد کے طور پر ثابت ہوگا کہ اس نے ابا کی مدد کی ہے. نہ وہ پارٹنر بنا, نہ وہ ملازم کی حیثیت سے رہا, اور نہ کچھ کلیئر کیا اس نے. تو اب اس دکان میں جتنا دوسرے بیٹوں کا حصہ ہوگا اتنا ہی اس کا بھی حصہ ہوگا. اس گھر میں جتنا دوسرے بیٹوں کا حصہ ہوگا اتنا ہی اس کا حصہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے والد نے گھر بنایا اور اس نے اس گھر میں 2-4 کمرے اور بڑھا دیا. تو اب یہ جو کام ابا کے گھر میں کر رہا ہے, اینٹ, سیمنٹ, ریتی لا کر, اب اس نے کلیئر نہیں کیا. ہاں اگر یہ کلیئر کر دے کہ میں ابا تم کو قرض کی نیت سے دے رہا ہوں, قرضہ دے رہا ہوں, تو یہ بعد میں اپنے پیسے, اپنا حصہ اس گھر میں سے واپس مانگ سکتا ہے. لیکن اس نے کلیئر کچھ نہیں کیا, بس کام چل رہا ہے. تو گویا وہ پورا گھر والد کا شمار ہوگا, ابا کا شمار ہوگا, ابا ہی کا وہ گھر ہوگا. جب ابا کا انتقال ہوگا تو جتنا دوسروں کو مل رہا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے گھر بنایا, ابا نے صرف 1 روم بنایا تھا, ہم نے 2 روم بنائے, ابا نے دکان چھوٹی سی بنائی تھی, ہم نے چھوٹی سی دکان کو شو روم کیا, تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی آپ کو صرف ثواب ملے گا اور دوسرا کچھ نہیں. جتنا دوسروں کو حصہ مل رہا ہے دوسرے بیٹے بیٹیوں کو اتنا آپ کو ملے گا. اور آج کے زمانے میں جھگڑے اور رشتے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا. بہنوں کا حصہ کھا کر بیٹھ گئے, بیٹی کا حصہ کھا کر بیٹھ گئے, ماں کا حصہ کھا کر بیٹھ گئے, باپ کا حصہ کھا کر بیٹھ گئے, جس کی وجہ سے آج یہ لڑائی اور جھگڑے ہیں.
میراث اور وراثت کسے کہتے ہیں ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی جب زندہ ہے تو زندگی میں جتنا وہ بانٹ رہا ہے وہ سب ہدیہ اور تحفہ ہے. چاہے بیٹوں کو بیٹیوں کو دے, چاہے کتنی ہی بیٹیوں کی وہ شادی کر لے, کتنا ہی وہ جہیز دے دے لے دے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہن کو جہیز دیا اور ہم نے بہن کی شادی دھوم دھام سے کی, اس لیے بہن کا اب کوئی حصہ نہیں ہے. چاہے آپ بہن کی شادی 10 کروڑ میں کیوں نہ کرتے ہو, لیکن پھر بھی بہن کو جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا. وہ جتنا آپ نے لگایا بہن پر وہ سب ہدیہ تھا. کیا تھا؟ ہدیہ, تحفہ اور گفٹ اور مدد اور تعاون کے طور پر آپ نے بہن کی شادیاں کی اور جہیز دیا اور لیا. اور ابا زندگی میں جو کچھ دے بیٹوں اور بیٹیوں کو وہ سب ہدیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہدیہ. اور وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت اسے کہتے ہیں کہ جب انتقال ہو جائے, انتقال کے بعد جو مال بچے گا اسے کیا کہے گے؟ وراثت. کیا کہے گے؟ وراثت. لیکن ابا اگر اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کو جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں, وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹل جائیداد کا میجرمنٹ نکالے, حساب نکالے اور ہدیے کے طور پر بیٹے اور بیٹیوں کو برابر تقسیم کر دے. بات سمجھ میں آئی؟ کس کے طور پر؟ ہدیے کے طور پر. ہدیے میں چھوٹا اور بڑا اور کم اور زیادہ حصہ نہیں ہوتا, ہدیہ سب کو برابر. جیسے 2 روٹیاں بیٹا کھا رہا ہے تو 2 روٹیاں بیٹی بھی کھائے گی. عید پر ہم نے 1 جوڑا بیٹے کو خریدا تو 1 جوڑا بیٹی کو بھی لے گئے, 2 جوڑے بیٹے کو لیے تو 2 جوڑے بیٹی کو بھی لے گئے. تو یہ ہدیہ زندگی میں باپ جو کچھ دے گا وہ ہدیہ, اور ہدیے میں سب برابر. لیکن وراثت میں سب برابر نہیں ہے. یعنی مرنے کے بعد قرآن نے فکس کر دیا ماں کا حصہ کہ ماں کو کتنا ملے گا. ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور بیوی کو 8واں حصہ ملے گا, اور باقی جو بچے گے اس میں باقی وارثین کو وراثت تقسیم کی جائے گی. یہ فکس کر دیا شریعت نے. اب اس سے کم اور زیادہ ہم دے نہیں سکتے. اگر ہمیں آئین شریعت پر عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں والد اور والدہ, اگر والد مر گئے والدہ زندہ ہے تو والدہ کو 6واں حصہ. میں اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو 4 چیزیں آٹومیٹک اس کے فیملی والوں پر لازم اور ضروری ہو جاتی ہے. کتنی چیزیں؟ 4. پہلی چیز ہے تجہیز و تکفین و تدفین. یعنی وہ جو دنیا سے گئے ہیں, انتقال جس کا ہوا ہے, ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا, یہ مال میں سے جائیداد کی. لیکن اگر کوئی بیٹا اپنی طرف سے اپنے باپ کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اگر کوئی دوست کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, اس میں اختیار ہے. پہلی چیز کیا ضروری ہوتی ہے؟ کفن دفن کا انتظام. 4 چیزیں ہوتی ہیں نا. پہلی چیز کیا ہے؟ کفن دفن کا انتظام. اور اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ میڈیم موڈ پر, یعنی بالکل سادگی سے کفن دفن کا انتظام ہو, تجہیز تکفین تدفین کا انتظام ہو. ایک دم بھاری کفن خرید لیا, خوب قبر کو پکا بنا دیا اور قبر کو بالکل مقبرہ بنا دیا اور پھول کے ہار اس پر چڑھا دیے اور پکی قبر بنا دی اور اس کو منڈیر بنا دی اور اس پر وہ جو تختی آتی ہے, نام کی پلیٹ آتی ہے, وہ نیم پلیٹ اس پر لگا دی, سونے کے پانی سے اور چاندی کا کور اس پر چڑھا دیا اور بالکل قبر میں خوب خرچہ کر رہا ہے تو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. بالکل سادگی سے یہ کام ہو, پہلی چیز. دوسری چیز قرض, یعنی جس کا انتقال ہوا ہے,
مثال کے طور پر ابا کا انتقال ہوا تو اب ابا نے کتنے لوگوں سے قرض لیا اتنے لوگوں کو قرض دینا پڑے گا، قرض واپس کرنا پڑے گا، قرض کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ مثال کے طور پر ابا نے 90,000 روپے کا مارکیٹ سے قرض لیا، دکان کے لیے، مکان کے لیے اور کرانہ کے لیے، گھر کے لیے، جس کے بھی لیے ابا نے قرض لیا، ٹوٹل جو لکھا اور جو نہیں لکھا۔ اہتمام سے بیٹے اور بیٹیوں پر ضروری ہے کہ معلوم کرے کہ ابا نے مارکیٹ سے قرضہ کتنا لیا، محلے والوں سے اور مارکیٹ سے، رشتہ داروں سے، زندگی بھر جتنا بھی قرضہ لیا وہ سب کو لکھ کر ادا کرنا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرضہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرض، قرض کی ادائیگی جو مر گیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تجہیز اور تکفین، یعنی کفن دفن کا انتظام کرنا جو مر گیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرض۔ یاد کرو ہم جو بول رہے تھے، سمجھے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ قرض۔ جتنا بھی ابا نے لیا وہ سارا ہم کو چکتا کرنا پڑے گا، اور وہ قرض 90,000 روپے کا ہے، اور ابا نے 1,00,000 روپے چھوڑے اور 90,000 روپے قرض ادا کرنے میں لگ رہے ہیں، تو پہلے وہ 90,000 روپے لگانا پڑے گا، ادا کر دو قرض۔ اگر کچھ نہیں بھی بچتے ہیں تو بھی چلے گا، لیکن میت کا قرضہ ادا کرنا فرض عین ہے، لازم و ضروری ہے۔ جب روح جنت میں جاتی ہے اور برزخی حالات شروع ہوتے ہیں تو جس میت کا قرضہ ادا نہیں کیا گیا، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، قبر میں عذاب اسے ہوتا ہے، قرض ادا نہیں کرنے کی وجہ سے۔